محتفظ ہے۔ جی علامہ صاحب، ابھی دوبارہ سے ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ فرمائیے گا، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا جو لمیٹڈ رہ گیا ہوا ہے، تو جو اہم سوال جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج تک کے مسلمانوں کے لیے مثل راہ ہے، میں سمجھتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ جو لوگ ڈر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اور کس طرح کے انہوں نے مظالم ڈھائے تھے، اور پھر جب وہ فتح مکہ ہوا تو سب لوگ اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک روایت قائم کی اور اس وقت جو اعلانات کیے، اس حوالے سے اور ان کی جو سیرت جو جھلکتی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبے کو یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن خانہ کعبے کی طواف آزادانہ طور پر شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مکے کے لوگوں نے دائیں بائیں چیمیں گوئیاں شروع کر دیں، باتیں شروع کر دیں کہ یہ وہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پیدائش، جن کا بچپن، جن کا خاندان، جن کا وقت یہاں پہ گزرا، اور ہم لوگ باوجود اس بات کے کہ انہی کے خاندان سے تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، انہی سے تعلق تھا ہمارا، خونی بھی، نسلی بھی، خاندانی بھی، علاقائی بھی، ہم نے جو مظالم ڈھائے ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، ان کے حالت سجدہ میں ان پر اوجریاں ڈالیں، رسول کریم کے گلے میں وہ کپڑا ڈال کے کھینچا گیا، کیا کیا ظلم تھے انہوں نے رسول پاک پہ نہ کیے، تو آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گن گن کے بدلے لیں گے۔ اب رسول معظم یہ ہے آج کی گفتگو کا جو تیسرا پیغام ہے نا، اور میں جتنے بھی ہمارے سامعین اور ناظرین میں ہاتھ باندھ کے یہ گزارش کروں گا، آج ہم تباہی کے دہانے پہ پڑے ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے۔ آج ہمارے اندر وہ صبر، وہ برداشت نام کی چیز ختم ہو گئی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، اور بدلے کی آگ میں ہم جو ہے نا وہ ڈٹے بیٹھے ہیں کہ بس میں نے بدلہ لینا ہے۔ اور آج تو یہ صورتحال ہے، آپ نے کئی مرتبہ آپ کی نظروں سے گزرا، ہمارے سیالکوٹ کے اندر ہی میں نے سنا تھا کہ شاید 12 روپے کے بدلے میں بندہ قتل کر دیا گیا۔ انسان اتنا ارزاں ہو گیا، اتنا اس کی جو ہے نا وہ توہین اور اتنی کیا کہتے ہیں کہ نقصانات انسان کرنے لگا کہ یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمہیں سب سے اونچی شان ہم نے دی ہے مخلوقات میں سے، کیا بات، اور یہ انسان ہی ہے جس کے بارے میں اللہ 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، 4 قسمیں اٹھا کے اللہ کہتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو بنایا ہے۔ کیا بات، کسی مخلوق کے بارے میں ایسا جملہ رب کا نہیں ہے۔ آج یہ انسان کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی چبوترے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب مکے کے لوگ آ گئے، مشرکین حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں، اور آپس میں چیمیں گوئیاں باتیں چل رہی ہیں، کہتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا خیال کرتے ہو میرے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا تو کریم بھائی ہے اور کریم کا بیٹا ہے اور کریم کی نسل ہے، یہ 3 الفاظ ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ تو کریم بھائی ہے، کریم کا بیٹا ہے، کریم کی نسل ہے، قد قدرتا، آج اللہ نے تمہیں قدرت دے دی ہے، یعنی تو ہمارے اوپر غالب آ گیا، ساتھ ہی میسج کیا دے رہے ہیں؟ تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کریم ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر ان کو ایک مثال دی، اور حضور نے کیا مثال دی؟ آپ نے فرمایا مکے کے لوگوں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اور ایک مدت کے بعد 40 سال کے بعد وہ بھائی جب ماں باپ سمیت حضرت یوسف سے ملتے ہیں، اور سارے معاملات جناب یوسف کے سامنے ہیں، ماں باپ کا رونا بھی سامنے ہے، ان کی تکلیفیں، جدائی، پریشانیاں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، بے شک تم میرے بھائیو، مجھے پتا ہے تم لوگوں نے میرے ساتھ اور میرے والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی اور جو ہے نا دکھ پہنچایا ہے، لیکن میں چونکہ نبی ہوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب حضرت یوسف معاف کر سکتے ہیں تو میں تو یوسف کا بھی نبی بن کے آیا، میں تو یوسف کا بھی پیغمبر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ اب دیکھیں حضور کتنی بات کو کلیئر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھائی پہلی بات، جو بندہ کعبے میں داخل ہو جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ کیا بات،
تو حضرت صدیق اکبر، بعض روایتوں میں عمر فاروق کا نام بھی آتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کعبہ تو چھوٹا سا ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر دوسرا اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا تم میں سے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ذرا سوچنے والی ہے، یہ وہی ابو سفیان ہے جو رسول پاک کے پاس مشرکین کا ایلچی بن کے جاتا ہے اور مشرکین کی طرفداری کر رہا ہے۔ آج نبی علیہ السلام اس کو کیا دے رہے ہیں؟ بھرپور ان کی طرفداری کرنے والے وہی ابو سفیان۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اس کا گھر بھی امن والی جگہ ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور وہی اسی اسوے کو دیکھ کر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے، یا رسول اللہ مجھے بھی غلامی میں لے لیں۔ پھر آواز آئی یا رسول اللہ ابو سفیان کا تو گھر بھی چھوٹا سا ہوگا، کتنے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے؟ اب اللہ کے رسول کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا میں محمد اسے بھی معاف کر دوں گا۔ کیا بات۔ اب وہ پورے مکے کے لوگ بھاگے، کوئی کعبے میں جا رہا ہے، کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں جا رہا ہے۔ اور زاہد بھائی اسی دن اسی موقع پر جو میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے 2000 سے زیادہ لوگ اسی موقع پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے سیرت کی، یہ ہے سیرت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر معافی کا حالانکہ قدرت تھی بدلہ بھی تو لے سکتے تھے۔ مجھے ایک چلتے چلتے بات یاد آ رہی ہے، ہم لوگ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نا ایک مرتبہ زرہ گم ہو گئی۔ اب وہ زرہ آپ کا دور خلافت بھی ہے، زرہ گم ہوتی ہے تو وہ زرہ کس سے ملتی ہے؟ ایک یہودی سے۔ اب وقت کے بادشاہ تھے، چاہتے تو لے سکتے تھے لیکن کہا نہیں میں قانون کے مطابق چلوں گا۔ آپ نے وہ کیس دائر کروا دیا قاضی کی عدالت میں، قاضی صاحب نے بلا لیا، اب مدعی بھی کھڑا ہے مدعا بھی کھڑا ہے، زرہ بھی موجود ہے۔ تو قاضی صاحب نے جج صاحب نے پوچھا حضرت علی سے کہ جی آپ کہتے ہیں یہ زرہ آپ کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اس پر ثبوت یہ میرے 2 گواہ ہیں۔ وہ 2 گواہ کون سے تھے؟ ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آپ کا غلام تھا قمبر، یہ 2 گواہ تھے۔ دونوں نے گواہی دی کہ یہ حضرت علی کی زرہ ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ کا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں یا میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ بات میرے خلاف ہے لہٰذا میں اپنے مقدمے سے دستبردار ہوتا ہوں، اپنے مقدمہ ختم کر دیا۔ اب وہی یہودی جو اسی عدالت میں اسی مجلس میں موجود ہے، اس نے جب حضرت علی کا یہ عمل دیکھا نا تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کیا بات۔ یہاں پہ علامہ صاحب ایک اور واقعہ بہت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی حد تھی کہ جب جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جی حضرت حمزہ واشی بن حرب، بالکل اس کا تھوڑا سا واشی بن حرب جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے نا تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ 14ویں پارے کی جو آخری آیات ہیں یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ حضرت حمزہ کے جسم اطہر کے 11 ٹکڑے ہوتے ہیں، رسول پاک جب ان کے جسم اطہر پہ جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کیا قسم اٹھاتے ہیں کہ میں ایک ٹکڑے کے بدلے میں ایک کافر ماروں گا۔ یہ آپ کا اس وقت غصے کا عالم تھا، فوراً قرآن آ گیا بدلہ لینا ہے تو اتنا لیں جتنا آپ کا نقصان ہے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر معاف کریں تو اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت یا اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اور وہی وحشی بن حرب جب فتح مکہ ہوتا ہے مسلمان ہوتے ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے، کیونکہ یہ وہی امیر حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رسول پاک کو ابو جہل مارتا ہے تو حضرت امیر حمزہ فوراً جا کے بدلہ لیتے ہیں، کمان مارتے ہیں، اس کے سر میں پھوڑ دیتے ہیں کہ تم نے میرے بھتیجے کو مارا، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ایک خونی رشتہ تھا، ایک محبت کا معیار تھا، اور پھر اسی وجہ سے وہ دامن رسالت میں آ جاتے ہیں۔ وحشی بن حرب کو رسول پاک کیا کہتے ہیں؟ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے،
میں نے تجھے اپنی غلامی میں لے لیا, اللہ تجھے معاف بھی کر دے گا, میں نے بھی تجھے معاف کیا, لیکن میرے سامنے نہ آنا. کیا بات, جب بھی میرے سامنے آؤ گے تو مجھے, اب یہ حضور کی برداشت تھی. ہم لوگ دیکھیں اپنے آپ کو اس تناظر میں لے کے آئیں, ہم بار بار یہ تو کہتے ہیں, ایک ہمارا نعرہ بڑا مشہور ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں کہتا ہوں یہ کہنا بھی بڑی اعزاز کی بات ہے, کیا بات, کہنا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے, لیکن عملی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں نا کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری. ہم اپنی نسل کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے خاندان پہ, اپنے حسن و جمال پہ, اپنی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا قسم یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں. آخر پہ علامہ صاحب کیا پیغام کیا ہے وہ پیغام آج کی اس خوبصورت تقریب کے حوالے سے ہمارے سامعین اور ناظرین, دو باتیں میں گوش گزار کروں گا. ایک تو یہ کہ آج ہم جو تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. صحیح, ہم اپنے دین, آج یہ ماہ رمضان چل رہا ہے نا زاہد بھائی, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, میں آپ کے اس چینل کے توسل سے وساطت سے میسج پہنچ جائے گا, میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے اور سگریٹ پی رہے ہیں. بلکہ افسوس کی بات, میں اس سے بڑھ کے افسوس کی بات آپ کو سناؤں, اگلے دن ایک سوال آیا ہے کہ جی اگر افطاری کے وقت ہم افطاری سگریٹ سے کر لیں, یہ ہے ہمارا لیول بن چکا, ہم کس سطح میں گر چکے ہیں, کس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں ہم. اگر مقام چاہیے نا, دیکھیں اس پر بھی ایک مثال دے دیتا ہوں میں. مکے کی دو گلیاں ہیں, ایک گلی میں ابو لہب ہے, ایک گلی میں حضرت بلال ہے. لہب کا معنی ہوتا ہے چمکدار, خوبصورت تھا, یہ طاقت تھی, دولت تھی, پیسہ تھا, ہر چیز سرداری تھی. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, تبت یدا ابی لہب متب. کیا بات, یعنی تمہارا حسن, تمہارا بینک بیلنس, تمہاری پراپرٹی, تمہاری سرداری اللہ کو نہیں چاہیے. دوسری طرف کیا ہے, بلال ہے, نسل در نسل غلام ہے, جوتا پھٹا ہوا, کپڑے پھٹے ہوئے, غلامی کرنے والا, رنگ کا کالا, موٹے موٹے ہونٹ, لمبے لمبے دانت, لیکن مقام کیا ہے, چلتا زمین پہ ہے, آوازیں عرشوں پہ آتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہی مکے کی گلیاں ہیں. ادھر قبولیت نہیں ہے جس کے پاس دنیا کے لحاظ سے سب کچھ ہے, ادھر قبولیت ہے جس کے پاس دنیاوی طور پر کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا پیسہ, تمہارا پراپرٹی, تمہاری بنگلہ, یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے بارگاہ میں دیکھنا ہے تم رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پہ کتنا عمل کرتے ہو. بالکل صحیح. تم اللہ کے حضور کتنا اپنے آپ کو پیش کرتے ہو. آج ایک سمپل سی بات ہے, 5 وقت کی نماز ہے, ہم پہ بڑی مشکل ہے. حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں ان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن. کہتے ہیں جب سجدہ کرنے والا بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو بظاہر زمین ہوتی ہے, لیکن کہتے ہیں اس کا ماتھا زمین پہ نہیں ہوتا, اللہ کے پیروں میں ہوتا ہے. کیا بات, کیا بات, کیا بات. اور میرے استاد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے ہمارے معاشرتی طور پر. استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جب کوئی بندہ ناراض ہو جائے نا, ایک بندہ دوسرے کو منانے کے لیے کیا طریقے ہمارے معاشرے میں کیا ہے, پہلے ترلا ہوتا ہے, منت سماجت ہوتی ہے, ہاتھ جوڑے جاتے ہیں, اس کے بعد بھائی تیری داڑھی ہاتھ, بھائی تیرے گوڈیاں نو ہاتھ, پھر پیراں نو ہاتھ, اور آخر کیا ہوتا ہے جب نہ مانے تو پگ اتار کے نا, تو پگ کوئی نہیں رکھنے دیتا, کتنا بھی سنگ دل ہو نا پگ نہیں رکھنے دیتا. یار یہ بندہ اتنا سنگ دل ہے, پگ نہیں رکھنے دیتا, تو وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب اس کے دربار میں پگ والا ساری رکھا ہو تو وہ کیوں نہیں راضی ہوتا. صرف ہم دین سے دور ہیں. بالکل صحیح. اور دوسرا میں اپنے سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جتنا بھی ہو نا اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. صحیح. جتنا بھی پاسبل ہو. اگر ہم کر نہیں نہ سکتے, اچھا نہیں کر سکتے, کم از کم وہ لوگ جو اچھا کرنے والے ہیں ان کا ساتھ ہی دے دیں. صحیح. جیسے وہ رسول پاک کا فرمان ہے نا, وہ اس کو 3 درجے بنا لیں کہ غلط کو دیکھو تو روکو, ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے زبان سے روکو, تیسرا درجہ کم از کم دل سے تو کہو نا. تو یہی معاملہ جو نیکی کرنے والا بندہ ہے اس کی مدد کرو. بالکل صحیح. اگر مدد نہیں کر سکتے دوسروں کو تیار کرو.
دوسروں کو تیار نہیں کر سکتے، کم از کم زبان سے اتنا سو کہہ سکتے ہو کہ یار یہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے. آج ہمارے پاس یہ بھی کوئی اثر نہیں. بلکہ بہت سارے تو یہ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جو اچھا کام کرنے ہیں ان کو اور زیادہ وہ کرتے ہیں کہ شاید ڈی موٹیویٹ بھی بہت. بالکل ایسے ہی ہم لوگ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے جی، یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے جی. بھائی تمہیں کیا پتا تم کون ہوتے ہو فیصلہ. پھر ایک اور بڑی بات جو میں آخر میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، آج ہم لوگ نا دوسرے کے بارے میں فیصلہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے ججمنٹ بہت زیادہ ہے. حالانکہ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فیصلے کا معیار اس کے پاس ہے، اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. ہم دوسروں کو فٹو فٹ جج کرتے ہیں، یار یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے. بھائی تم دیکھو تم کیا کرتے ہو. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قول ایک یاد آتا ہے. آپ فرماتی ہیں لا تنہا ان خلق وتاتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. وہ کہتی ہیں جو کام خود نہیں نہ کرتے دوسروں کو مت کہو، یا جو برا کام تم خود کرتے ہو اس سے دوسروں کو کیوں روکتے ہو؟ خود کر رہے ہو دوسروں کو منع کر رہے ہو، خود نہیں کرتے دوسروں کو کہہ رہے ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام ہے نا. آپ کہتے ہیں عار علیک اذا فعلت عظیم، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. تو بہرحال یہ ہمارے گھروں میں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ قباحت ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، باہر بندہ آ جائے نا کوئی جس سے ہم نے ملنا نہ ہو تو ہم بچے کو کیا کہتے ہیں، بولو پاپا گھر نہیں ہے. اور بچہ بھی جا کے کہتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں گھر نہیں ہوں. دیکھیں بچہ کہے جو بھی کہے، سوال یہ ہے ہم نے خود اپنے بچے کو جھوٹ سکھا دیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور وہی چیزیں جو بچہ ہمیں دیکھتا ہے پھر آہستہ آہستہ نہیں ملنا صاف کہیں جی میں نے نہیں ملنا، بالکل صحیح، یا میں نہیں ملنا چاہتا. یہ کیا بات ہوئی کہ جی جا کے کہہ دو پاپا گھر نہیں ہے، پھر جھوٹ چلے گا تو بچہ وہی سیکھے گا. بہرحال دعا ہے اللہ رب العزت سے. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنا بھی جو بھی سوالات تھے اور سوالات بڑی جامع گفتگو ہوئی ہے اور بڑی چیزوں کا جو ہے وہ پتہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے بھی اس وجہ سے ہم تھوڑا سا اس کو یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں. بس اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے. بس دوبارہ پھر آپ کو بلائیں گے کیونکہ آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی گفتگو آج ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اگر اس کو فتح مکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. جی بالکل. اگر ہم ہاں وہ شروع میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا جی یہ تو چھوٹا سا ٹاپک ہے، حالانکہ یہ تو اتنا وسیع ٹاپک ہے، تو میں چند گوشے آپ کے سامنے رکھے ہیں.